آج ہمارے ساتھ شوکت بھارتی صاحب مڈل ایسٹ ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے جانیں گے اسلامک کنٹری اور اسرائیل کے تعلقات اور پاکستان میں مسلمانوں کے حال۔ شوکت بھارتی صاحب بتائیے ذرا سا۔ دیکھیے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ برسوں سے اسرائیل نے باقاعدہ طور کے اوپر فلسطین کی سرزمین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اور بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کے لیے پوری طریقے سے دنیا بھر کا مسلمان متفق ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی چابی ہے، یعنی خاص کر سعودی عربیہ، ان کے تعلقات اس وقت ٹرمپ کے داماد کشنیر سے اور نیتن یاہو سے اور خود ٹرمپ سے بہت ہی مضبوط ہیں، اور چونکہ انہوں نے بہت سے کرائم کیے ہیں، یہاں تک کہ استنبول کے اندر ایک جرنلسٹ خاشقجی کا مرڈر بھی کرا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں کیس چل رہا ہے، اور یہ اپنے سارے بھائیوں کو اوورٹیک کر کے بادشاہ بھی بننا چاہتے ہیں سعودی عربیہ کے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جیسا امریکہ اور اسرائیل کہہ رہا ہے، یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ان کے ہی وجہ سے اسرائیل کے اور یو اے ای کے تعلقات ہوئے، ان کے ہی وجہ سے آج بحرین کے تعلقات ہوئے، اور بہت جلدی آپ یہ دیکھیے گا کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی اسرائیل کی ایمبیسی کھلنے والی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کو جو فلائٹ گئی تھی وہ کہیں اور سے نہیں، سعودی عربیہ سے ہی ہو کے گئی تھی۔ تو سارا جو ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں کشنیر ہے ٹرمپ کا داماد، خود ٹرمپ ہیں، نیتن یاہو ہیں، اور محمد بن سلمان، یہ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر جو اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے اس کے خواب کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ مسلمانوں میں بے چینی ہے، اور خانہ کعبہ بھی اس سازش کا بہت بڑا حصہ ہو گئے السدیس، اور انہوں نے بھی اس اسرائیل کی ڈیل کی تعریف کرنی شروع کی، جس کے وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے سعودی عربیہ کی تھو تھو ہو رہی ہے، اور لوگ اس سے ناراض ہیں۔ انہی سارے حالات سے نگاہ ہٹانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر ایک نیا شوشہ کریٹ کر دیا، اور باقاعدہ طور کے اوپر اس کی سازش کی گئی۔ پہلی سازش یہ کی گئی کہ آصف جلالی کو کھڑا کیا گیا، اور آصف جلالی نے جناب فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ کہا کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فدق مانگ رہی تھیں تو وہ غلطی پر تھیں، اور پہلے خلیفہ نے ان کو فدق نہ دے کر ان کو مال حرام کھانے سے بچا لیا۔ اس کے وجہ سے تمام سنی ورلڈ کے اندر بڑا یہ ہوا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں اتنی گستاخی ہوئی، بڑا بوال ہوا، تو اس کو ٹویسٹ بھی کرنا تھا، اور باقاعدہ طور کے اوپر سعودی مشنری جو ہے وہ شیعہ سنی کرانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑا جلوس جو ہے 50 لاکھ کی تعداد کے اندر وہ کراچی کے اندر نکلا، اور کراچی کی سڑکوں کے اوپر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے، اور وہ یزید جس نے تخت خلافت پر بیٹھتے 3 سال اس نے حکومت کی، پہلے سال اس نے کربلا کیا، دوسرے سال اس نے واقعات حرہ یعنی مدینے کو پامال کیا، تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی۔ یزید وہ شخص ہے کہ جس نے نواسہ رسول کو بے جرم و خطا ان کے ساتھیوں کے 72 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا، ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے، 6 مہینے کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک کو شہید کر دیا۔ اس یزید کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ مسجد نبوی کو استبل بنا دیا، اس میں گھوڑے باندھے گئے، پیشاب پخانہ ہوتا رہا، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، اور 1000 صحابیہ یعنی صحابیوں کی عورتیں اور تابعین یعنی ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوا، جس میں 1000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے۔
پھر اس کے بعد اس نے مکے کے اوپر حملہ کیا، خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق سے آگ لگوائی، خانہ کعبہ کی دیوار گری، آگ لگائی گئی، اس یزید کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام مراجع کرام ہمارے جو ہیں وہ لوگ جو شیعہ سنی اتحاد کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کی اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے اور پوری طریقے سے اس کے اوپر کیا نام ہے عمل ہو رہا ہے، اکا دکا جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں ان کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے، خود پاکستان کی سڑکوں کے اوپر وہ رہبر معظم خامنائی صاحب کا نام لے کر مرد آباد کہا گیا، جہاں یزید کو مرد آباد کہا گیا وہاں خامنائی صاحب کو بھی مرد آباد کیا گیا۔ تو اتحاد کے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا گیا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ ڈیل جو امریکہ، اسرائیل اور سعودی عربیہ اور یو اے ای اور بحرین، یہ جو پوری ڈیل ہو رہی ہے، یہ بیت المقدس کو بیچنے کا جو سودا ہوا ہے، جو فلسطین کو برباد کرنے کا جو کھیل ہو رہا ہے، اس پر تمام مسلمان آواز نہ اٹھائیں۔ اس کے وجہ سے شیعہ سنی پھیلانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگایا اور یہ کھیل کیا اور یزید کو زندہ باد کہا، امیر یزید زندہ باد کیا۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کا امام اسرائیل کو سپورٹ کرنے لگے، جب مسلم ممالک کے رولرز سپورٹ کرنے لگے تو لگتا ہے کہ یہ یزید کا دور آ گیا، اور یہ جو پیٹرول ڈالر پر پلنے والے سارے مولوی تھے۔ آپ بتائیں، ویسے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک دوسرے سے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے نہیں ہیں، لیکن شیعہ دشمنی میں سب کے سب سڑکوں کے اوپر آ گئے اور سب کے سامنے یزید زندہ باد کا نعرہ لگا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بہت بڑا عاشق ہوں؟ وہ بریلوی کہاں گئے؟ وہ دیوبندی کہاں گئے؟ وہ اہل حدیث کہاں گئے؟ یہ جو نعرے لگ رہے تھے وہاں کے اوپر یزید زندہ باد کے، تو اب تو یہ حد ختم ہو گئی۔ یہ کام کوئی آج سے نہیں ہو رہا۔ ہندوستان کے اندر 250 مفتیوں نے، منظور نعمانی، مولانا منظور نعمانی بہت بڑا نام تھا، سجاد نعمانی کے والد صاحب تھے، ان سب نے شیعوں کی دشمنی میں 250 فتوے اکٹھا کر کے سعودی عرب بھیجے تھے کہ شیعوں کو، اور ایک کتاب لکھی تھی ایران، خمینی اور شیعت۔ حالانکہ اس کتاب کا جواب مولانا کلب جواد صاحب نے یہیں لکھنؤ سے دے دیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے بدر الحسن عابدی نے ایک کتاب لکھی تھی اولین اسلام کی 2 متضاد تصویریں، اس میں شیعوں کو مجوسی عقیدہ بتایا گیا تھا۔ اس کا بھی جواب پروفیسر بدر الحسن عابدی نے، انہوں نے لکھی تھی اولین اسلام کی 2 متضاد تصویریں، اس کا جواب دیا پروفیسر بدر الحسن عابدی صاحب نے بولتی تصویریں۔ تو ان کتابوں کے جواب بھی دیے گئے۔ اب آپ سوچئے کہ 250 مفتی ہندوستان سے یہ فتویٰ دیں کہ کسی طرح سے شیعوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے، خانہ کعبہ میں داخلہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ سب سارے فتنے بہت پہلے ہوئے تھے، وہی فتنے آج جو ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے مطلب آپ دیکھیں تو شیعہ کمیونٹی کی طرف سے تو اتحاد کی بات چیت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ سعودی عربیہ نے اتحاد کی بات چیت کی، یو اے ای نے اتحاد کی بات چیت کی، بحرین نے اتحاد کی بات چیت کی، یا دوسرے ممالک نے اتحاد کی بات کی؟ اتحاد کی بات اگر کی تو سیستانی صاحب نے کی، اتحاد کی بات کی تو خمینی صاحب نے کی، اتحاد کی بات کی تو خمینی صاحب نے کی۔ اس کے مطلب اتحاد کی بات ہم کر رہے ہیں۔ جو لوگ بیت المقدس کو بچا رہے ہیں، جو لوگ اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، جو فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور جو بیت المقدس کو چاہتے ہیں کہ لوٹ لیا جائے، وہ چاہتے ہیں فلسطینیوں کے ملک کو چھین لیا جائے، جو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنائے ہیں قرآن کے خلاف، وہ اتحاد نہیں چاہتے ہیں، اتحاد ہم چاہتے ہیں۔ اور کافر کافر شیعہ کافر پر نہ بولنا اہل سنت کے علماء کا یہ بہت ہی افسوسناک ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ اسرائیلی اور سعودی مشن کو اگر روکنا ہے تو ایسی طاقتوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا جو ہمارے بیت المقدس کی بھی دشمن ہے، یہ ہمارے فلسطین کی دشمن ہے، شیعہ سنی اتحاد کے دشمن ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسی طاقتوں کو بے نقاب کریں۔